بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ایران اور اسرائیل کی باقاعدہ جنگ چل رہی ہے۔ البتہ اس کی نوعیت دوسری ہے، یعنی اب تک ان کی فوجیں باقاعدہ آمنے سامنے نہیں آئی ہے، لیکن یہ کولڈ وار سے ایک اسٹیپ آگے کی بات ہے، جب حملہ کرنے والا ملک باقاعدہ حملے کی ذمہ داری لینے سے بالکل نہیں کترا تھا۔ اسرائیل اور ایران دونوں ممالک نے ہمیشہ سے ایک دوسرے پر برتری رکھنے کی پوری کوشش کی ہے، اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ایران نے اسرائیل کے خلاف مزاحمتی دائرے کو ایران سے نکال کر دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی پھیلا دیا ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ گزشتہ دنوں اسرائیلی فورن منسٹر یائر لیپڈ نے اپنے شہریوں کو ایک خاص وارننگ جاری کی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ وارننگ کیوں جاری کی گئی اور اس کے پیچھے حالیہ ہونے والے کیا واقعات ہیں؟ ترکی نے اسرائیل کے لیے کس طرح اپنی خدمات پیش کی اور ایران نے اسرائیل کو کیا کھلی دھمکی دی ہے؟ ان تمام سوالوں کو مختصراً اس ویڈیو میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی کوئی بھی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ سے مس نہ ہونے پائے۔ ناظرین کرام، سن 2020 کے اوائل میں ایرانی پاسداران انقلاب اور قدس بریگیڈ کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت عراق میں شہید کر دیا گیا، جب سے ایران اور امریکہ کے درمیان بہت شدید تناؤ سامنے آیا ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ایران نے باقاعدہ عین الاسد میں موجود امریکہ کے فوجی اڈے کو نشانہ بنایا اور اب تک یکے بعد دیگرے کئی فوجی ٹھکانوں پر کھل کر وار کر چکا ہے۔ مزید یہ کہ اسی سال ایران کے سب سے بڑے نیوکلیئر سائنٹسٹ محسن فخری زادے کو بھی باقاعدہ ٹارگٹ کیا گیا، جس کا الزام ایران نے اسرائیل پر لگایا، کیونکہ کچھ دنوں پہلے ہی محسن فخری زادے پر اسرائیل کی طرف سے نیوکلیئر ٹیررزم میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا تھا۔ مزید یہ کہ کچھ دنوں پہلے ایرو اسپیس فورس کے دو اہم ترین آفیسر علی کمانی اور محمد عبدس کو بھی ایران میں شہید کیا گیا، اور بظاہر دونوں کی موت کی وجہ کار ایکسیڈنٹ بتائی گئی، لیکن تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ دونوں ایک ہی دن الگ الگ مقام پر مارے گئے اور دونوں ایک ہی مشن پر کام کر رہے تھے۔ یہ دونوں آفیسرز لبنان کی جہادی تنظیم حزب اللہ کے لیے اسلحہ سازی کا کام کرتے تھے۔ یاد رہے کہ اس سے تقریباً 2 ہفتے پہلے کرنل سیاد خدائی کو بھی ایران میں باقاعدہ ٹارگٹ کلنگ کر کے شہید کیا گیا، جس میں باقاعدہ اسرائیل نے ملوث ہونے کا اعتراف بھی کیا ہے، جس کے بعد ایران نے باقاعدہ بدلہ لینے کی دھمکی بھی دی تھی۔ اس دھمکی کے بعد ہی اسرائیلی یائر لیپڈ نے اپنے تمام شہریوں کو ترکی سے واپس آنے کی تجویز کر دی ہے، اور مزید یہ بھی کہا ہے کہ جن لوگوں نے وہاں جانے کا ارادہ کیا ہے وہ اپنے سفر کو فوراً منسوخ کر دیں۔ ترکی کی فورسز نے کافی ایرانیوں کو شبے کی بنیاد پر اور پریشرائز کرنے کے لیے گرفتار کیا ہے تاکہ اسرائیلی شہریوں کی اپنے ملک سے منتقلی کو روکا جائے اور اسرائیل سے تعلقات میں کھنچاؤ کو بھی کم کیا جا سکے۔ دوسری جانب اسرائیل نے باقاعدہ ترکی کے اس اقدام پر اس کا شکریہ ادا کیا ہے۔ کچھ مہینوں پہلے اربل میں ایران نے اسرائیلی اسٹریٹجک سینٹر کو ٹارگٹ کرتے ہوئے 12 میزائل داغے تھے، جبکہ اسرائیل کی جانب سے حالیہ دنوں سیریا میں کئی میزائلی حملے کیے گئے، جن میں سے کافی میزائلز کو ہوا میں ہی انٹرسیپٹ کر دیا گیا۔ اٹلانٹک کونسل کے ایک آرٹیکل میں ڈینی سینٹرینووس نے لکھا ہے کہ کس طرح اسرائیل نے سائبر اٹیک اور ایرانی ویئر ہاؤس میں اٹیک سے لے کر انجینئر اور اہم شخصیات کو مارا ہے، لیکن ڈینی جو سابق اسرائیلی ڈیفنس انٹیلیجنس آفیسر ہے، اس بات کا اعتراف بھی کرتا ہے کہ یہ تمام تر حملے ایران کو کمزور اور کھوکھلا کرنے کے بجائے اس کو مزید مضبوط کر رہے ہیں۔ اسی لیے اب اسرائیل کو کسی اور حکمت عملی کی طرف توجہ دینی پڑے گی۔ تھائی لینڈ، جو اسرائیلیوں کا پاپولر ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے، وہاں بھی ایرانیوں کے خلاف باقاعدہ مہم جوئی ہو رہی ہے، اور بظاہر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایرانی جاسوس وہاں کسی بھی اسرائیلی انٹرسٹ کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، جبکہ کیومرس حیدری، جو ایرانی گراؤنڈ فورس کے سربراہ ہیں، دوبارہ اس بات کی طرف یاد دہانی کراتے ہیں کہ سپریم لیڈر کے حکم پر اسرائیل کی کسی بھی غلطی کی وجہ سے حیفا اور تل ابیب کو زمین بوس کر دیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کر دیں۔
شکریہ.